کی ہے نا، تصدیق کی ہے کہ ہاں جی بندہ غلط ہے لیکن بات ٹھیک کر گیا ہے. تصدیق کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی نا کہ بندہ غلط ہے لیکن بات ٹھیک کر رہا ہے، پھر صحابہ نے اور امت نے اس کا ورد شروع کیا ہے. کوئی ایسا پروف میرے پاس لے آئے کہ بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے، بنا بڑے افسر کی تصدیق کے صحابی نے وہ ورد شروع بھی کیا ہو، حالانکہ یار وہ وہ بات ٹھیک کر آپ کی بات ٹھیک ہے بات وہ ٹھیک کر کے گیا تھا. یار لیکن بھائی. اسی طرح سن لیں، جو انجینئر باتیں کرتا ہے، کبھی توفیق ہوئی ہے بھائی کو کہ کسی صاحب علم کوئی سرٹیفائیڈ عالم دین کے پاس جا کے بیٹھ کے سٹیپ بائی سٹیپ کوشش کی ہو کہ یار اس کو میں کراس چیک کروں؟ پلے نہیں، اسٹور پہ بس نا انجینئر بیان کیوں کر رہا نہیں ہے، وہی کی یار، شیطان والی. کیوں نہیں کی؟ یہ تو آپ نے وہی کیوں نہیں بات کر کی دی ہے کہ شیطان جو بیان کرے گا ہم لیتے جائیں گے، کیونکہ یار بھائی کیوں نہیں شیطان کی؟ بھی بیان کر تصدیق کی رہا ہے ہے. میں نے. بہرحال اب آپ کنٹینیو کریں، میرا تو تھوڑا ٹریننگ کا ٹائم ہو گیا ہے سنیں گے اور تو میں آپ کو پتا صرف چلے سنوں گا گا نا. آپ لوگوں کو. باقی اسسٹنٹ سرجن بھائی آپ کو اور ابو حسن بھائی آپ کو نقطہ سمجھ آ گیا ہوگا. میں تو یہ کہہ بھی نہیں رہا ہوں کہ انجینئر صحیح ہے یا غلط ہے، دو فکری نقطے دیے. اگر میرے بھائی کی عقل اتنی زیادہ ہے، اور میں مانتا ہوں الحمدللہ کہ جس احسن طریقے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی مجھے یقین ہے کہ یہ اتنے سمجھدار ہیں، تو یہ دو نقطوں پر سوچیں گے ضرور آج، اور اس کے بعد یہ آئیں گے کہیں گے عبد الرحمان جامی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اچھی بات کی تھی اور عقلی بات کی تھی. اور اگر یہ بچوں کی نیچ پر ہے تو پھر میں یہی ہے، شفقت کی ہے ایک بچے کے ساتھ. تو میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ انجینئر صحیح ہے یا غلط ہے، میں نے تو دو فکری باتیں کی ہیں، دو عقلی اور منطقی باتیں کی ہیں. باقی آپ کنٹینیو کریں ابو حسن بھائی، اور کیا اس کا نام ہے اپنا اسسٹنٹ سرجن بھائی اور ابرار بھائی. مائک اوور ٹو یو گائز، میں صرف سنوں گا. اچھا یار اب یہ بھائی یعنی کا آخری پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے آپ نے تصدیق کی ہے. آپ پلے اسٹور پہ جائیں، وہاں پہ لکھیے اسلام 360 ایپ، جو پاکستان کے علماء نے کرام نے بنایا ہے. وہاں پہ آپ کو جو ہے نا ساری صحیح بخاری مسلم شریف ہر چیز مل جائے گی، ہر کتاب مل جائے گی. ٹھیک ہے، وہ جو بھی یعنی کہ بتاتا ہے، حوالہ بھی دیتا ہے کہ بھائی صحیح بخاری میں. آپ استاد اس کو بلاؤ گے میں جس کو بات خود کوئی میں شعور میں نہیں میں ہے. میں ایک منٹ دیجیے بھی، میں بات کرتا ہوں. جی 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 جی. اصل میں بات یہ ہو رہی تھی، ہماری آب زمزم کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو وہ موضوع جو ہے نا وہ چلا گیا، وہ کھو کھاتے چلا گیا موضوع. بات یہ ہے کہ بھائی شعار اللہ جو ہیں، جو چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں امت کے اندر، رائج ہیں، امت کا اس کے اوپر اجماع ہے، یہ جو مرزا انجینئر ہے، کیا اس کے اوپر دین اسلام دوبارہ سے نازل ہوا ہے؟ یہ میں نے سوال ان سے کیا تھا کہ یہ آپ نے اس کو مان لیا نبی؟ کیونکہ دیکھیں ہر اس بندے کی بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین وہی انسان کرتا ہے جو انسان اس کو نبوت کے درجے پہ فائز کر رہا ہے. تو ان لوگوں نے اس کو نبوت کے درجے پہ فائز کیا ہوا ہے کہ اس کے ہر جرم کو، اس کے ہر کفر کو یہ لوگ سچا مانتے ہیں، اور عین قرآن حدیث مانتے ہیں، عین قرآن اور حدیث مانتے ہیں اس کو، اس کی باتوں کو. اب یہ دیکھیں کہ اس نے، یہ بھائی جو برار بھائی ہے، یہ حدیثوں سے استدلال کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوٹ کر کے تو یہ اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نہیں اس نے صحیح بات کی ہے، آب زمزم کے اندر کوئی شفا نہیں ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آب زمزم کے اندر شفا ہے اور دنیا کے اندر سب سے بہترین پانی ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ وہ جو کوئی مریض آتا تھا نا، جو مریض آتا تھا اس کو نبی علیہ السلام آب زمزم پلاتے بھی تھے اور اس کے ساتھ اس کو نہلاتے بھی تھے. اب اس بندے نے ہماری بات ماننے کے بجائے اس نے اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ مرزا انجینئر کی غلطی نہیں ہے بلکہ آپ غلط ہیں. نبی علیہ السلام کے اوپر بھی غلطی کی نسبت کر دی نا. جب ہماری بات کی تردید کر دی تو اس کا مطلب اس نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو رد کر دیا. اس نے، ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو مرزا انجینئر کے ماننے والے ہیں، انہوں نے انجینئر کو نبوت کے درجے پہ فائز کر دیا ہے، تو ہم غلط نہیں کہتے. آپ کے سامنے مثال موجود ہے ابرار صاحب کی شکل میں، آپ کے سامنے موجود ہے بالکل یہ زندہ سلامت. جی ابرار صاحب بات کریں. یار آپ نے تو، اب میں آپ کی بات جی، کا کیا جواب دوں؟ میری بات کوئی سنے تو پھر اگر نا میں آپ غلط کے کہہ رہا ہوں بندے. نا، آپ مجھے غلط ثابت کریں. آپ کے پاس ٹائم ہے، پورا ٹائم ہے آپ کے پاس، مجھے غلط ثابت کریں آپ. یار بھائی میری بات سنے، وہ جو بات کرتا ہے نا، میں نے اس کی بات اٹھائی ہے، اس کا قرآن مجید قرآن و حدیث کے متعلق اس کا مطالعہ کیا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی یہ میرے مطالعہ پاس آپ نے کر بخاری کے ہے۔ تو یہ مطالعہ کر کے ہی آپ نے مجھے بتایا نا کہ مرزا انجینئر صحیح کہہ رہا ہے، آب زمزم کے اندر کوئی شفا یار نہیں میری ہے. بات سن، میری یہ آپ بات نے سنیں، مطالعہ کر کے مجھے جواب دیا نا. یہ جو آپ آپ نے مجھے مجھے ویڈیو حدیث بھی دکھائی ہے کوٹ نا، کی، آپ نے حدیث جو بھی آپ نے کوٹ مجھے، کی. یار بھائی جو آپ نے مجھے بات سنائی ہے، جی یہ ویڈیو بھی میں نے ابھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ کون سی؟ یہ ابھی یہ آپ جو کو آپ میں نے مجھے، سنائی تو ہے میرے سونے بھائی. نہیں جب نہیں، آپ کو میں نے ایک چیز خود اس کی زبان سے سنا دی ہے تو میرا بھائی اس میں پھر کون سی وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر نہ سنانے والی یا نہ دیکھنے والی کون سی بات ہے؟ اس کی یار زبان سے بھائی میں سنا دیا میں نے آپ کو. آپ میرا پوائنٹ نہیں پھر سمجھے، سنا دوں، دوبارہ سنا دوں، دوبارہ سنا دوں؟ آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں دوبارہ سنوا دوں آپ کو میں. آپ میرا پوائنٹ نہیں مکمل سمجھے بیان میں ہے اس کیا کا کہنا چاہ میرا رہا ہوں۔ بھائی، مکمل بیان ہے. اور یہ مرزا انجینئر کا ہی صحابی ہے جس کی ویب سائٹ سے یہ میں پلے کر رہا ہوں. مسلم علمی کتابی کے نام سے فیس بک کے اوپر پیج ہے، اور یہ کسی پوڈ کاسٹ کی ویڈیو ہے. یہ والی پوڈ کاسٹ کے اندر وہ انٹرویو دے رہا ہے. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ ٹھہر جائے ذرا. یہ نا میرا بھائی سمجھیے گا، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس بندے کے اوپر جو باتوں کو مینیپولیٹ کرے. ٹھیک ہے جی، جو باتیں جھوٹی باتیں کریں، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے بندے کے اوپر. ہم اس کذاب دجال کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. میرا بھیا میری نہیں یہ عادت ہے ہماری، یہ بالکل. یہ سنیں ذرا. سب کا اتفاق ہے نا. اتفاق زمزم کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، یہاں تو آپ کو کہتے ہیں جی زمزم کا ایک قطرہ بھی ڈال دیں کسی پانی میں تو وہ سارا زمزم بن جاتا ہے. جی جاپان کے ڈاکٹرز نے تحقیق کی، جاپان کے ڈاکٹرز کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے یہ تحقیق کی ہوئی ہے. یہ سب کچھ جھوٹ مشہور کیا. اچھا اب آپ سعودی حکومت سے پوچھیں، زمزم کے اندر گٹر کا پانی شامل ہو گیا، اس کے سے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے. وہ جو پائپ لائنز تھی نا ان میں لیکیج آئی، پھر باقاعدہ انہوں نے ٹیمز ہائر کی ہیں، باقاعدہ ڈاکومنٹریز رکھی ہیں، پانی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. آپ کے تحت تو زمزم سے شفائی ملنی چاہیے. زمزم تو بیماریوں کا سبب بھی بن رہا تھا. بھائی سائنٹیفکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اب یہ تو نہیں زمزم کے اندر میں زہر ڈال دوں تو زہر آپ کو اثر نہیں کرے گا. اسباب کی دنیا ہے، لیکن یہ جو اسباب کی دنیا نا یہ ہمارے آنے کے بعد بنی ہے. پہلے یہ مرزاتی قصے کہانی والی دنیا تھی. ہاں جی، ہم سے پہلے کون یہ بات آپ مجھے بتائیں، مجھ سے پہلے، اچھا چلو اچھی بات، مجھ سے پہلے کون اس طرح برنٹلی بولتا تھا کہ یار یہ کہانیاں کروانی بند کریں؟ آپ نے تو اس پہ بڑے ووکل ہوئے. جی ہاں جی ابرار صاحب، کہانیاں کرانی آپ نے کب بند کرنی ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں بیان کرنا آپ نے کب بند کرنی ہے؟ یہ نبی علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ اس پانی میں شفا ہے، اور یہ پانی دنیا، یہ کائنات کا سب سے بہترین پانی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام جو مریض ہوتے تھے ان کا علاج کرتے تھے، یہ کہانیاں کرانی آپ نے کب بند کرنی ہے؟ بتائیں ذرا مجھے. جی ابرار صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو کہ دوستوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی آواز آ رہی ہے، میں آپ کی پوری بات سن رہا ہوں، بھائی پوری ہم بات۔ لعنت بھیجتے ہیں اس بندے کے اوپر جو بندہ جھوٹ بولے اور جھوٹی باتیں کرے یا ایڈیٹڈ ویڈیوز چلائے. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر. بھائی ہم اس کی ویڈیو بالکل بغیر ایڈٹ کیے، بالکل اس کا پورا بیان، پورا سوال، پورا جواب ہم پھر پلے کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ریفرنس موجود ہوتا ہے کس ویڈیو میں کون سے منٹ پہ جا کے اس نے یہ بات کی ہے. ایسے ہم ہوا میں بات نہیں کرتے میرا بھائی. صحیح، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جیلوی نبی کی مانے یا کہ وہ جو مدنی مدینے والا جو ہے مکی مدنی نبی ہے اس کی ماننی ہے؟ کس کی ماننی ہے؟ یار بھائی ہر بات ابھی میں یہ آپ کی بات مان لی، یہ بندہ جھوٹا ہے مان لی، ٹھیک ہے، لیکن کذاب ہے یہ نا. اس کی، اب دیکھیں میری بات سنیں، اب دیکھیں اچھا قرآن ہاں کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے، یہ سنیں ذرا. سنائیں. قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی جھوٹا انسان خبر لے کے آئے نا تو اس کی تصدیق کر لو. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سی نہیں سورہ نہیں، میں نے بقرہ مجھے کی. مجھے مجھے اس چیز کا پتہ ہے، آپ صرف جی مجھے ویسے بتاتے رہے. شیطان جھوٹا تھا نا اس کی، ہاں نا، شیطان ہاں جھوٹا تھا دیکھیں نا، نا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کذاب ہے، لیکن اس کی تصدیق ایک ایسے بندے نے کی جو کہ اس کائنات کے اندر سب سے افضل ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. وہ اس نبی نے تصدیق کی کہ یہ بات تو صحیح کر رہا ہے لیکن یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے. لیکن آج ہمیں کون بتائے گا؟ آج تو نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. اب ہمیں کون بتائے گا کہ مرزا انجینئر کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس سے دین کی بات نہیں لینی؟ یہی بات ہے. آپ نے خود مان لیا، آپ نے خود مان لیا کہ مرزا انجینئر جھوٹا ہے، کذاب ہے. اب یار یہ بھائی قرآن کی آیت ہے. آپ نے ابھی تک میری ایک بھی پوری بات نہیں سنی، نہ وہ آر کے بھائی سن رہے تھے، میں تھوڑی سی چلیں بات آپ کرتا تھا وہ بیچ پوری، میں میں ختم مائک کر بند دیتے. کر رہا ہوں، آپ پوری بات کریں. نہیں آپ نہیں، مائک میں بند نہیں مائک بند کرنا کر رہا مجھے، ہوں. مائک بند نہ کریں، ویسے ویسے ہی ٹھیک ہے، ویسے آپ پوری سنیں. اچھا بات ایسے ہے کہ بھائی کہ آج سے پہلے نا، آج سے پہلے یعنی کہ جب اس کے سننے سے پہلے
میں جو ہے اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ بھائی قرآن مجید کی فلاں فلاں آیت ہے جو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی وہابی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام قرآن میں مسلمان رکھا ہے۔ آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 6 ہے، ہاں جی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جا ایزا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بندہ فاسق ہے یعنی آپ کہ پھر جھوٹا بول آدمی۔ پڑے، پھر بیچ میں آپ پھر بول پڑے بیچ میں۔ یہ میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنانی تھی، اس کے بعد آپ بات کریں آپ جی۔ اچھا، میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ انجینئر مرزا نے ایک مجھے آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کوئی سنی، کوئی وہابی نہیں ہے، یعنی میں ترجمہ نہیں بتا رہا، میں آپ کو اس کی تفصیل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی سنی، کوئی وہابی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام قرآن میں مسلمان رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں۔ اچھا چلے، صحیح ہے۔ مطلب میں نے اس کی پہلے یہ بات سنی، یہاں تک میں نے مانتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ نام مسلمان رکھا ہے، جی یہ مانتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا، میں نے اس کی یہ آیت سنی، میں نے قرآن مجید میں دیکھا، میں نے صحیح بخاری میں دیکھا، اس کی تفسیر دیکھی، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کی یہ بات سچ ہو گئی، اچھا مان لی، یہ بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ صحیح بخاری کی وہ تفسیر بتانا۔ صحیح بخاری، ایک منٹ، یہ صحیح بخاری نہیں، صحیح بخاری پہ نہیں، میرے پاس اس کا اسکرین شاٹ پڑا ہے، ایک منٹ رکے، میں نا آپ کو ابھی بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے بیک جانا پڑے گا، آپ یہ نہ سوچنا بھاگ گیا۔ اب صحیح بخاری کہہ رہے ہیں نا، اس لیے میں نہیں، میں نے صحیح بخاری نہیں کہا، میں نے آپ کو کہا ہے، میں نے اس کی اس نے جو بات کہی ہے نا، وہ میں نے قرآن مجید میں، یعنی کہ وہ آتا ہے نا نیچے کیپشن آتے ہوتے ہیں، کیپشن آئے، میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے کے وہ آیت جو ہے نا وہ گوگل پہ سرچ کی کہ اس کا چلیں کیا اس ترجمہ میں ہے۔ سے نا آپ دکھا دیں کہ سنی بریلوی ادھر لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ ایک سب منٹ رکے، خلاف، اس آیت کے مطابق سب خلاف ہے، یہ بھی آپ دکھا دیں۔ ہاں ایک منٹ رکے۔ جی قرآن کی اس آیت سے تو یہ سارے پھر کافر ہوئے نا، یہ آپ کے خیال میں آیت کے منکر ہیں، سارے کافر ہو گئے۔ کافر ہو گئے آصف سارے۔ بھائی اور جی عثمان بھائی، آپ نے اس سے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ جب مرزا نے کہا کہ کوئی شیعہ، کوئی وہ نہیں ہے، نہیں، جب اس موضوع نے ہم یہ نے کہا دوسری تو اس طرف کی جانے ہی نہیں دینا نا۔ نہیں ہم میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ کی موضوع جو ہے نا اپنا ڈی جے بھائی، اس چیز کے اوپر بڑا سٹک کیا کریں کہ اگلا بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کو نا آپ کے موضوع سے آپ کو نا ہٹا دے، کیونکہ وہاں پہ اس کی جان پھنسی ہوتی ہے، اس کی جان وہاں پہ نہیں پھنسی آصف بھائی، ہوتی ہے۔ آپ کا ایک نقطے کی طرف دھیان دلانا چاہ رہا ہوں بس۔ نہیں ہم نے اس طرف ابھی جانا ہی نہیں۔ وعلیکم السلام۔ ابھی ہم نے اس طرف جانا ہی نہیں، ادھر جا ہی نہیں رہا میں، وہ ہمیں اس صرف طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کہ جب مرزا نے کہا کہ کوئی مسلمان، کوئی شیعہ، کوئی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو وہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے وہ کدھر جائے گی؟ اس کے کہنے سے سارے ایک ہو گئے۔ میرے سونیوں، آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، ہمارے علم میں ہیں، لیکن ہم نے ابھی ادھر جانے ہی نہیں دینا اس کو۔ ابھی تو ہم نے صرف اس کو یہ بتانا ہے کہ جو مرزا نے قرآن پہ کفر بکے ہیں ان کا ہمیں جواب دے دیں۔ وہ کدھر گیا ہے؟ نہیں بھاگا نہیں ہے، وہ آتا ہے، اچھا ابھی آتا ہے، وہ اسی میں جواب آ جائے گا نا، اسی میں قرآن میں کہ وہی جو آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن میں جھوٹ کوئی آگے وہ جو افطرا باندھے قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر جھوٹ باندھے، وہ تو جہنمی ہوا، تو وہ تو خود ایک فرقہ بن گیا، اسلام کی اصل سے نکل گیا۔ تو یہ تو خود یہ آیت پیش کر کے خود اس کو اسلام سے خود نکال رہے ہیں یہ، کیونکہ وہ خود ایک فرقہ بن گیا۔ میں نے تو آج وہ حسن بھائی، جب تک وہ بیک میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں تو پھر سنی شیعہ تو چلو ہو گیا، تو پھر یہ علمی کتابی کہاں سے ہے، یہ بھی ثابت کریں گے نا، علمی کتابی جو فرقہ ہے یہ پھر کیسے ثابت ہوگا، یہ بھی بتائیں ضرور، ہماری رہنمائی کر اصل دیں۔ میں نا ہم بلوچ بھائی، اصل میں بات پتہ کیا ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا مناظرانہ ہماری عادت ہو گئی ہوئی ہے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری جان پھنسی ہے نا
وہاں سے ہماری جان نکل جائے کسی طریقے سے، تو وہ پھر موضوع کو نا بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ہماری عادت ہو چکی ہے کہ ہم موضوع کو نا چھوڑتے نہیں جب تک کہ وہ بندہ یا تو اقرار کر لے یا اپنے اس کفر کے اوپر پکا ہو جائے یہاں سے دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ مرزا انجینئر کے ماننے والے جو ہیں یہ اس کو نبوت کے درجے پہ فائز کر چکے ہیں. یہ ہمارا مقصد ہے. دیکھیں ہمارے جو تھے نا بڑے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو یہ فرما گئے کہ اگر میری کوئی بات قرآن حدیث سے اگر ٹکرائے تو میری بات کو دیوار پہ دے مارنا. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، مرزا انجینئر نے جو بات کی ہے نا یہ بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ بات تو اس نے عین قرآن حدیث کے مطابق کی ہے. یہ ہے جو ہے نا ان کا جو جرم ہے نا ان کا، وہ یہ ہے کہ یہ اس کو نبوت کے درجے پہ فائز کر چکے ہیں، اور یہ بات ہم اب ثابت کریں گے. جی حسن بھائی، مرزا انجینئر نے جتنے بھی پوائنٹ رکھے ہیں نا، اور اس نے وہ منسوب کیے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف اور مولوی اسحاق صاحب کی طرف، لیکن جب میں نے اس پہ ریسرچ کر کے ان کے بیان سنے وہ بالکل اس کے برعکس ہیں. اس سے یہ نہیں، اس کے بالکل اپنے جتنے اس کے اساتذہ ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جب فتنہ جب بڑھ جاتا ہے نا، جب کوئی انسان اپنے کفر میں بڑھ جاتا ہے، جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یار اب میرے ساتھ چند لوگ لگ گئے ہیں، اب وہ کہتا ہے مجھے کسی بابے کا حوالہ نہ دو، مجھے کسی ڈاکٹر اسرار کا حوالہ نہ دو، مجھے کسی فلانے کا حوالہ نہ دو، مجھے نام علامہ حجت کلانی کا حوالہ دو، بلکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا وہ بات سچی ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں. اب تو وہ اپنے کفر میں اس حد تک بڑھ چکا ہے. اب تو آپ اس کے سامنے اگر کسی صحابی کا بھی کال پیش کریں گے نا، جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے حج تمتع پہ پابندی لگائی، تو وہ کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وہ ایک دوسرے تابعی تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے حج تمتع پہ پابندی لگائی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بھئی میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم حضرت عمر فاروق کا کال پیش کر رہے ہو. تو وہ اس بات کو دلیل بنا کے کہتا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتے ہیں. یہ دین جہنمیت جو ہے نا یہ اب اپنے فتنے میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، بہت زیادہ، حد سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں. یہ چیز ہے. ابرار بھائی واپس آ گئے آپ؟ ابرار بھائی اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین جو مہدیین ہیں ان کی سنت تمہارے پہ لازم ہے. اب نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ میرے خلفاء کی سنت تمہارے پہ لازم ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، حضرت عمر فاروق جن نے جو حج تمتع پہ پابندی لگائی تھی نا تو وہ حضرت عمر فاروق کی غلطی تھی. اب یہ دیکھیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو جھوٹا کر رہا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو، ان کے قول مبارک کو اپنے دماغی شیطانی دماغ کی وجہ سے، اپنے جھوٹ کی وجہ سے، کذب کی وجہ سے یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو جھوٹا کر رہا ہے. اچھا حسن بھائی، ایک جو یہ لفظ، یہ بڑا گستاخانہ لفظ وہ استعمال کرتا، وہ کہتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تو میں مشورہ دیتا. کسی ایک صحابہ سے یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے حضور پاک کو مشورہ دیا ہو، بلکہ انہوں نے حضور پاک سے مشورہ لیا ہے، دیا نہیں ہے کسی نے. اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کو اپنا جب کفر میں انسان بڑھ جاتا ہے پھر وہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ اس وقت نا انہوں نے شاید اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، مفہوماً بیان کر رہا ہوں، شاید کمی بیشی اللہ معاف فرمائے. تو وہ کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہیں جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام بھائی کی تصحیح کرتے ہیں کہ مشورہ جو ہو نا، مشورہ لینا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ بھی مشورہ فرشتوں سے کیا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشورہ کرتے ہیں. مشورہ کی بڑی تلقین کی ہے. اللہ نے قرآن سیدنا میں صدیق فرمایا نا، اکبر رضی تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اور وہ پاک دل ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے دیکھا تو سب سے بہترین دل ان کو پایا.
ٹھیک ہے، تو ان کا مشورہ دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حوالے سے کہ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہوتا ہے ساری چیزوں کا، لیکن یہ ان کی تربیت میں شامل کیا، یہ مشورہ کرنا یا مشورہ لینا یا دینا نہیں ہے. لیکن اب ان کے مقابلے میں خود کو لے کے آنا کہ ہم یہ مشورہ دیتے، معاذ اللہ، اور ہم بھی یہ مشورے دیتے اس طرح کر کے، تو ان کے وہ مقابلے پہ خود کو کھڑا کرنا کہتا ہے گستاخی کہ حضرت جب نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ امت کے درمیان موجود رہیں اور چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ چلیں. تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا جو ہے اس چیز کو پسند فرمایا نبی علیہ السلام نے. تو کہتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں نبی علیہ السلام کو مشورہ دیتا کہ آپ یہیں پہ رہیں، اس امت کے درمیان رہیں. اور بھئی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نہیں مشورہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نہیں مشورہ دیا. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا جب نبی علیہ السلام نے خطاب فرمایا نا، اور خطاب کے اندر یہ بات نبی علیہ السلام نے جب بتائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے تو نہیں مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ رہیں، یہیں پہ رہیں، امت کے درمیان رہیں. تو یہ بات جو عثمان بھائی کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں کہ صحابہ کے مقابلے میں خود کو لانا یہ گستاخی ہے کہ صحابہ کرام نے تو درست مشورہ نہیں دیا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مشورہ نہیں دیا، لیکن میں وہاں پہ ہوتا تو میں مشورہ دیتا ان کو. یہ گستاخی ہے. کدھر گئے ہیں یار وہ ابرار بھی؟ لگتا ہے آج وہ ہمارا دن ہی یہیں پہ ضائع کروائیں گے. نہیں وہ واٹس ایپ پہ میسج اللہ کیا تعالیٰ صرف نے وہاں کہا پر نا جو کہ جواب یا آئے گا تو رسول پھر اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع کی ہے، حالانکہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، یہ آپ کی رائے تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا نا کہ اللہ نے 3 بار موافقت کی ہے میری رائے پہ، قرآن کو نازل کر دیا. تو یہ رائے تھی آپ کی، یہ آپ کا کہنا تھا کہ اللہ نے آیت نازل کر دی کہ آپ منافقین کا آئندہ سے یہ جنازہ نہیں پڑھیں گے، جبکہ اسی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے. اس اختیار کا استعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور حدیث کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو یہ ان کا یعنی کہ اللہ کی جو مشیت الہی تھی نا، تو اس مشیت الہی میں ان کے فضائل، ان کے درجات اللہ نے بلند کیے کہ سرکار کے پاس بیٹھتے تھے، جنگی معاملات میں مشورے ہوتے تھے، مشورے دیے بھی جاتے تھے، لیے بھی جاتے تھے. تو یہ امت کے لیے ایک اسوہ حسنہ بن گیا. لیکن اب 1400 سال کے بعد اٹھ کے یہ کہنا کہ نہیں وہ جو مشورہ ہوا تھا نا وہ ایسے ہوتا تو میں ایسے کرتا، وہ ایسے ہوتا تو میں ایسے کرتا، یہ تو ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر اٹیک ہو گیا. یعنی کہ اللہ نے جو بہتر پایا اور وہی الفاظ صحابہ سے کہلوائے، اور وہی الفاظ جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کو اس کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معاملہ سارے کیے. تو اب کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، تو وہ اللہ کی ذات پہ بھی اٹیک کر رہا ہے، صحابہ کی ذات پہ بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ بھی. ایک جگہ پہ کہتا ہے اتنا بڑا یہ خنزیر اور اتنا بڑا یہ لعنتی ہے، کہتا ہے صحابہ کرام کو تو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی ہونی. صحابہ کرام کے متعلق کہہ رہا ہے وہ جو بہترین جو حبر الامہ اور جناب بہترین صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حبر الامہ ہے اور قرآن کا علم ان کو سب سے زیادہ ہے. تو ان صحابہ کے مقابلے میں کہتا ہے مجھے اس قرآن کی زیادہ سمجھ آئی ہے، صحابہ کو تو اس آیت کی سمجھ ہی نہیں آئی. یہ ہے اس بندے کا، یہ ہے دین جہلمیت، یہ ہے اس کے کفر جو ہم بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے سامنے آؤ مرضیو میں بتاؤ یہ کون سا دین اسلام ہے. یہ جو تم لوگ اس کے ٹوٹے چلاتے ہو ٹک ٹاک کے اوپر، اس کی 2-2 سیکنڈ کی ویڈیو چلاتے ہو، 5-5 10-10 سیکنڈ کی ویڈیو چلاتے ہو، اور اس کے ساتھ تم لوگوں نے وہ ساؤنڈ افیکٹس لگائے ہوتے ہیں اور ویڈیو افیکٹس لگائے ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں کو تم لوگ پھنسانے کے لیے تم لوگوں نے ایک یہ اپنا طریقہ کار اپنایا ہوا ہے. اس کے پورے بیان چلاؤ اور اس کے یہ کفر بھی لوگوں کو دکھاؤ، سناؤ یہ لوگوں کو اس کے کفر جو ہے. اذان جو ہے اس سے جو ہے وہ جناب اس کو تکلیف ہے، اذان کی آواز سے اس کو تکلیف ہے. بتائیں کون سا مسلمان ہے جس کو اذان کی آواز سے تکلیف ہے؟ کون سا کلمہ گو ہے ایسا؟
1400 سال میں صحابہ کرام کو تو نہیں جناب اذان کی آواز سے تکلیف ہوئی، تابعین کو تو نہیں ہوئی، تبا تابعین کو تو نہیں ہوئی۔ حسن بھائی معذرت، وہ آپ نے بڑا مزے کا اس کا واقعہ یاد دلا دیا۔ اس کا یہ بھی تو وہ ایک کلپ ہے نا جس میں یہ کہتا ہے یہ تو اسپیکر تو ابھی آ گئے، یہ ویسے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس پہ اذان نہیں ہونی چاہیے، آرام ہے۔ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، وہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، کوئی مرضی آئے گا تو میں سنوا بھی دوں گا، میں وہ ہمارے موجود ہے نا ہم نے تو۔ جی عثمان بھائی۔ جی یاسر بھائی آپ کر لیں بات۔ نہیں میں بس میری ہوگی مکمل، آپ کریں بات۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نا ابو بتاتے ہیں کہ جب وہ یہ ہماری جگہ جو ہوتی تھی نا، پرانا گھر ہوتے تھے تو پتہ نہیں کتنے میٹر 100 میٹر کے فاصلے پہ ابو بتاتے ہیں کہ دادا جی آواز کسی کو دیتے تھے نا تو ادھر دوسرے خاندان والے بیٹھے ہوتے تھے، اتنی دور تک آواز چلے جاتی تھی، یعنی کہ ان کی آواز جو ہے وہ کوئی 4-5 محلہ چھوڑ کے جو ہے نا آواز چلے جاتی تھی، اتنی گونجتی تھی، یعنی کہ کھلی جگہ ہوتی تھی، مکان کم ہوتے تھے۔ تو عرب میں بھی اس وقت آپ دیکھیں کہ میرا کہتا ہے، تحقیق کہتی ہے کہ وہ کھلی جگہ تھی، سرکار کا مکان چھوٹا سا تھا اور وہ صحیح طرح سے لیٹ بھی نہیں پاتے تھے۔ تو اگر اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پہ اذان دیں گے تو کتنی آواز دور تک جاتی ہوگی اور کتنے گھروں تک جاتی ہوگی۔ تو وہ ڈسٹربنس جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ اسپیکر کی وجہ سے ڈسٹربنس ہے، تو اس وقت تو زیادہ آواز گھروں تک جاتی ہوگی، جب کہ آج کے جو گھر ہیں وہ زیادہ ایئر پروف بھی ہیں اور زیادہ سیکیور ہیں، آوازیں کم داخل ہوتی ہیں کم گھروں میں، تو اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز زیادہ جاتی ہوگی گھروں میں، زیادہ اونچی سنائی دیتی ہوگی اس وقت۔ اسسٹنٹ بھائی ڈسٹربنس نہیں ہوئی۔ اس وقت اندر بھی اذان دی جا سکتی تھی نا، چھت پہ چڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ آواز کو جتنا دور ہو سکے پہنچائے، میں غلط نہیں ہوگا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا میرا ایک سوال ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت آتی ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب علیہ السلام کے دور میں جب قحط پڑتا ہے تو وہ کسی کی قبر پہ نہیں مانگنے جاتے، وہ کسی کا وسیلہ نہیں دیتے، بلکہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لے کے آتی ہیں جو کہ اس وقت حیات تھے اور ظاہری ان کے سامنے تھے، اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ بارش ہو نکالیں جائے۔ وہ روایت، نکالیں ذرا روایت نکالیں، وہ روایت نکالیں ذرا، اور یہ الفاظ جو آپ نے ابھی بولے ہیں نا، یہی الفاظ آپ نے اس روایت میں سے دکھانے ہیں۔ نہیں مصنف میرے پاس تو وہ 1000 فالوورز نہیں ہے نا، تو میں تو کیمرہ نہیں، وہ میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے نہیں کیمرہ روایت دیکھنے کا۔ بتائیں، میں ابھی کھول لیتا ہوں نا، وہ روایت بتائیں، میں ابھی کھول لیتا ہوں۔ نہیں مصنف یہ ابن ابی روایت شیبہ میں تو، یہ روایت تو جی جی کیا اس روایت کیا؟ یہ روایت تو، یہ میرے خیال سے مسلم بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، میرا جہاں تک خیال ہے۔ بخاری مسلم میں بھی ہے، یعنی پڑھی ہوئی ہے آپ نے؟ ہاں یہ الفاظ آپ نے دکھانے ہیں، یہ جو آپ نے جھوٹ ابھی حضرت عمر فاروق کی طرف میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ کیا جھوٹ بولا میں نے؟ پہلے روایت نکالیں نا، پہلے روایت نہیں میں نکالیں گے تو احمد پتہ رضا چلے گا نا کیا جھوٹ بولا آپ نے۔ جو اس نے محمد رسول اللہ پہ باندھا ہوا ہے۔ آپ نے جو جھوٹ نہیں نہیں شاید شاید آرام سے کر کے بات کر رہے ہیں، تو اکیلے پڑھ رہا ہے، بندے کا بچہ شاید کوئی بات نہیں، شاید بھائی کوئی بات نہیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کا، حضرت عباس، میں روایت نکال لوں تاکہ دکھا کے تو پھر اس کی منجی ٹھوکیں گے نا، ایسے نہیں۔ منجی ٹھوکیں گے بس اس طرح کے غیر اخلاقی لفظ تم لوگ استعمال کرنا۔ میں تیری ماں بہن کے سامنے بولوں اچھا لگے گا تجھے؟ میرے سونے بھائی، میں یہ میرے لفظ سونے ماں بھائی، بہن کے سامنے بولوں تو اچھا لگے گا؟ میرے سونے بھائی دیکھیں، میرے آپ نکالیں گالیاں، کوئی بات نہیں، بچے آپ نکالیں تم گالیاں، نکال رہے ہیں، میں نے تو کہا ہی کچھ نہیں۔ آپ نکالیاں یہ نکالیں، لفظ کوئی تیری ماں بات بہن کے سامنے تو اچھا آپ لگے گا؟ نکالیں، اور میں کہتا ہوں کہ تمہاری علمی حیثیت یہ ہے نا، رو کیوں رہا ہے؟ علمی حیثیت اچھا یہ یہ بخاری کی روایت ہے، علمی حیثیت ہمیں پتہ تیری جتنی ہے۔ 1010 ہے، 1008 ہے، بخاری کی روایت ہے۔ یہ ابھی میں ایک منٹ نکال لوں ذرا تاکہ پھر اس کی منجی ٹھوکیں گے۔ ہمارا کام ہے حوالہ دکھا کے منجی ٹھوکنا، ہم گالیاں نہیں نکالتے، گالیاں نکالنا ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ 1010 کالا حضرت کے اوپر بات نہیں ہوتی، منجی ٹھوک دیں۔ ہاں جی یہ دیکھیں جی، یہ روایت میں لایا ہوں، یہ ابھی یہاں پہ مرزئی نے، نہیں کوئی بات نہیں یار، آپ بھائیوں کو تو دکھاؤں گا نا، میں اس کا دجل میں آپ بھائیوں کو تو دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں
یہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ وہ حضرت عباس کو لے کے آئے؟ یہ دیکھیں ذرا، یہ لکھا ہوا ہے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم پہلے تو تیری بارگاہ میں نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے اور تو ہمارے لیے بارش برساتا تھا، اب ہم تیری بارگاہ میں نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اب ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ بارش کو برسا۔ یہ حرامی یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا کو لے کے گئے حضرت عباس کو لے کے گئے۔ کہاں پہ ہیں وہ الفاظ حضرت عباس کو لے کے آئے؟ کہاں پہ وہ الفاظ؟ اور حرامیوں، پلمبریوں، خنزیر کے بچوں، جھوٹ بولتے ہو حدیثوں کے اوپر، اور لانتیوں اور یہ لاش کے بندوں، حرامیوں، یہ دیکھیں بخاری کی حدیث کے اوپر جھوٹ باندھ رہا تھا یہاں پہ حرامی۔ اس حرامی کو لیں کال پہ، اس کو بولیں گالیاں نکالے، یہ لیں اس کو کال پہ، اس حرامی کو گالیاں نکالنے دے، اس کو، اس خنزیر کو لیں، اس کو کال پہ، ذرا لیں کال پہ، اس کو گالیاں نکالنے دے، اس کو، اس حرامی کو، اس کو ہم نہیں نکالیں گے اس کو گالیاں۔ بھاگ گیا وہ۔ خنزیر کے بچے۔ اگر نیچے آیا تو اٹھائیں اسے۔ نہیں ابو حسن بھائی، بات پتہ ہے کیا غصہ اس چیز سے آتا ہے، تو نکال رہا تھا، میں کرو نکال رہا آرام تھا، سے۔ دو نمبری انسان، گالیاں تو میں نکال تو رہا تھا، تیری نکال رہا تھا، دو نمبری میں تو تیری خسرت بیان کر رہا تھا۔ گالیاں تو نکال رہا تھا، میں دے رہا تھا گشتی کے بچے، تیری باجی کے بچے، گالیاں تو دے رہا ہے، الزام میرے پر ڈالتا ہے۔ میں تو تیری خسرت بیان کر رہا تھا، میں نے گالی تو کوئی نکالی کوئی نہیں تجھے۔ اچھا گالیاں تم دے رہے تھے نا، یہ تمہاری اب ڈر گئے عورتوں کی طرح کال مار کر بات، کافروں کے دلوں میں مومنین کا خوف ہوتا ہے، کافروں کے دلوں میں مومنین کا خوف ہوتا ہے، یہ ادھر سے بات ثابت ہوتی ہے بچے، تیری اتنی علمی حیثیت کہ تو بات کرے ادھر آ کر۔ دیکھیں نبی کی بیٹی کی آئی ڈی بنا کے ہے، نبی کی بیٹی کی آئی ڈی بنا کے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی آئی ڈی بنا کے ہے، اور دیکھیں کتنی گندی گالیاں یہ بندہ نکال رہا ہے۔ کوئی باجی کہتا ہوں نا، تیری باجی کو باجی کہتا ہوں، اندازہ کریں آپ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ جو تھیں، ان کی بیٹی جو تھی، ان کی لخت جگر جو تھی، ان کی بیٹی کا نام بنا کے ہے، آئی ڈی بنا کے ہے، اور گندی گالیاں دے رہا ہے، ننگی گالیاں دے رہا ہے۔ کالا حضرت اندازہ کریں کہ ننگی گالیاں یہاں پہ دے رہا ہے، اور نام کے ساتھ فاطمہ لکھا ہوا۔ وہ کیا جو اس نے سبا سے یہ آپ اندازہ کر لیں، یہ آپ اندازہ کر لیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے، ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو جیلمی مرزئی ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کالا حضرت تھے، بالکل ان کا دین تو اسلام سے اپنی کوئی امی لینا کا دینا چار نہیں۔ شور لپن آیا اتنے ہوئے ہیں، تو اپنی ماں دے چار شور لپن آیا، کیڑا لینا ہی پسند کر لے پتر، تو بندے دا پتر پڑھتا ہی نہیں پیا، کسے کھوتی ماں دیا بچیا۔ شاہز بھائی میں نے اس سے پوچھنا تھا رضیہ کو پیڈ رکھا تھا کہ نہیں، آپ نے پہلے رضیہ نو میں تو اتھوں بھین جو پوچھ کے تھک گیا، میں اتھے یوکے ہونا، وکٹوریا سیکرٹ سب تو مہنگا برانڈ ہے، ٹھیک ہے، تے بھائی وہ میں کوئی گفٹ شفٹ ٹوراں پر اگوں کو پلمبر دا بچہ دسدا ہی نہیں سائز دا، میں ہن ایتھے کی کراں؟ تسی اچھا دسو۔ میری آواز پہلے آ رہی تھی کہ نہیں؟ کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ نہیں میں اتنا بول رہا تھا، مجھے لگتا ہے کوئی بیچ میں نا نوٹیفیکیشن آیا، میری آواز چلے گی، مجھے پتہ ہی نہیں، میں بول رہا تب سے۔ اچھا بھائی اس حدیث سے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ غیر نبی کا یعنی کہ ولی کا بھی وسیلہ جائز ہو گیا، جیسے کہ آج بھی ہمارے سامنے، میرے سامنے آصف بھائی موجود ہو تو میں کہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، ٹھیک ہے، اور شاذ بھائی موجود نہ ہو اس وقت تو ہم کہیں کہ میں ان سے دعا کرواتا تھا، تو اب جو ہے وہ آپ بھی دعا کر دیں ہمارے لیے، تو یہ غیر نبی کا وسیلہ بھی جائز ہو گیا۔ بھائی اس سے ثابت کیا تم نے کہ معاذ اللہ کہ اب نبی کا وسیلہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوا؟ تو جو نبی کی احادیث ہیں، جیسے کہ وہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ ابھی تو نبی علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب بھی کفار جو ہے بنی اسرائیل والے جو تھے اس وقت مسلمان تھے، تو وہ کافروں پر فتح مانگتے تھے، کس وسیلہ سے؟ نبی علیہ السلام کے وسیلہ سے، اور پھر جب وہ تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا انہی کا انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ اپنی فتوحات کے لیے انہی کے وسیلہ مانگتے تھے، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اور دوسری طرف کہ ان کے وسیلہ سے دعا کا جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اس حدیث سے تو
یہ جو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے جو دعا کروائی گئی ہے، تو یا دعا خود کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں حدیث ملتی ہیں، لیکن وہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کے اوپر مفصل کلام کیا ہے۔ اس سے تو غیر نبی کا وسیلہ جائز ہو گیا، تم تو خود پھنس گئے ہو، الٹا پھنس گیا ہے کہ غیر نبی کا وسیلہ بھی ہمارے سامنے آ کے بتا گیا ہے کہ امت صرف نبی کا وسیلہ جائز نہ سمجھے، غیر نبی کا بھی وسیلہ جائز ہے۔ جی آصف بھائی، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا جی شاہد بھائی، یار بالکل جذباتی نہ ہوا کریں، بالکل جذباتی نہ ہوا کریں۔ وہ نہیں، انہیں دینے دیں ہمیں گالیاں، دیکھیں ہم نبی کے لیے گالیاں کھا رہے ہیں، اپنے دین کے لیے گالیاں کھا رہے ہیں شاہد بھائی، کوئی بات نہیں، بس یہ ہمارے نبی کو گالیاں نہ دیں، ہمارے صحابہ کو گالیاں نہ دیں، اہل بیت کو، ہمارے ائمہ محدثین کو، ہمارے مشائخ کو گالیاں نہ دیں، ہمیں جتنی مرضی گالیاں دیں کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں لینی۔ بات کرنی ہے آرام سے، سارے بات کرو، جو بھی ہے، نہ کوئی کسی کو نیچے اتارتا ہے، جو بھی آپ کا موقف ہے ٹھیک ہے، بیان کرو ادھر، واللہ ہمیں نا بات سے بات یہ کرتے جب ہیں، سے ہم کوئی ایسی استاد بات ہی نہیں۔ محترم کے ساتھ جڑے ہیں نا، جب سے استاد محترم کے ساتھ جڑے ہیں نا ہم نے اب یہ اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا چھوڑ دیا ہے، بالکل چھوڑ دیا، ہمیں جتنی مرضی گالیاں نکالیں کوئی بات نہیں، اوپر آئیں کال پہ، ہمیں بس ہمارے سوالوں کا جواب دے دیں، گالیاں نکالیں جتنی مرضی، بس کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں، بس دیٹس اٹ۔ جی جمیل بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی جمیل بھائی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مچھلی پھنسی ہے بس کہ نہیں؟ جناب مچھلیاں آتی ہیں لیکن گندی مچھلیاں آتی ہیں مچھلیاں آتی ہیں لیکن ابھی ایک مچھلی آئی ہوئی تھی کافی دیر سے پھنسی ہوئی تھی، لیکن وہ اسے ایک حوالہ مانگا تو وہ اس کو جان چھڑا کے بھاگنے کا موقع مل گیا تو وہ بھاگ گیا وہ۔ اور بات سنے، کہہ رہے ہیں حضرت عمر علیہ السلام، یار ہاں حد جی ہو گئی ہے۔ اتنا ذہنی جی لیول ہے کہ علیہ السلام کس کے لیے لگتا ہے، یا کن کو ہاں کہا جاتا ہے، یا ہاں۔ کیا ہے اب یار وہ یہ مسئلہ۔ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دے رہا ہے، اور جبکہ مرزا انجینئر جو ہے وہ تو ان کو حافظ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ حافظ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور یہ جناب ان حسن کو آ کے بھائی، گالیاں دے رہا ہے۔ جی حسن بھائی اعلیٰ حضرت کو پتہ ہے کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا تھا کہ پانی کے بیچ میں سے کتا گزر جائے تو پی لو، اگر شیعہ گزر جائے تو اس پانی کو مت پیو، یہ اس لیے دے رہے ہیں ان کو گالیاں، یہ شیعہ تھا۔ دیکھیں جی جو رافضی ہیں نا یا رافضی نما جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں سنی ہیں، ان لوگوں کے فتاوی، ان لوگوں کے متعلق جو فتاوی جات ہمارے امت کے ہمارے اکابرین نے دیے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارے پاس محفوظ پڑے ہوئے ہیں، جس دن کوئی رافضی آتا ہے ہم انہیں پڑھ کے سناتے ہیں، جواب نہیں اس کا دیتے۔ امام بخاری نے ان کے اوپر فتویٰ دیا ہے، امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا ہے، امام مالک نے فتویٰ دیا ہے، اور دیگر اور بہت سارے ائمہ ہیں جنہوں نے ان کے اوپر فتویٰ دیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اکابرین کو جو لوگ گالیاں نکالتے ہیں، اور ان لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں جو لوگ نبی علیہ السلام کے عاشق تھے، اہل بیت کے عاشق تھے، ان کے محب تھے، صحابہ کرام کے وہ خادم تھے، ان لوگوں کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، اندازہ کریں آپ کہ ان کی ساری زندگی نبی علیہ السلام کی حمد و ثنا، ان کی مدح، ان کے نعتیں لکھتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے، نعتیں لکھتے ہوئے ان کی ساری زندگی گزری ہے۔ اور یہ مرزا انجینئر جونیئر خنزینئر جو تھا، یہ جو سٹارٹنگ میں اس نے جب اپنی دکان شروع کی تھی نا، جیلمی اکیڈمی میں جس فرقے کی بنیاد رکھی تھی اس نے، تو یہ اعلیٰ حضرت کی نعتوں کے ساتھ کی شروعات کرتا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھ کے تو اپنی محفل کا آغاز کرتا تھا۔ یہ آج وہی اعلیٰ حضرت کے اندر ان کو خامیاں نظر آنی شروع ہو گئی، غلطیاں نظر آنی شروع ہو گئی، جن کیونکہ کو لقمہ حرام یہ اپنے ماں باپ میں حامیاں نظر آئیں، انہیں دوسرے لوگوں کا کیا ہے؟ جو کہتا ہے امی ایسے اپنے ہی۔ مزوں میں تھی اور میں پیدا ہو گیا ہوں، تو اس کا آپ جی کیا ہاں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی عالم یا کسی مسلمان کی عزت کرے گا؟ جو اپنے ماں باپ کا نہیں، وہ کسی کا بھی نہیں۔ بے شک۔ اور دیکھیں کہ جو بندہ صحابہ کے لیے، صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ اتنی نفرت اپنے دل میں رکھے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی کے لیے اس نے اتنے ہلکے جملے بولے ہوئے ہیں
کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا اس بندے نے جو حضرت علی کے لیے ہلکے جملے بولے ہوئے ہیں، اور وہی زبان اس نے حضرت عثمان غنی کے لیے استعمال کی ہے، جو زبان اس حرامی، اس خنزیر، اس لعین، اس ولد الزنا جو تھا وہ مدودی، جو اس نے زبان استعمال کی ہوئی ہے نا، وہی زبان اس حرامی نے حضرت عثمان غنی کے لیے استعمال کی ہوئی ہے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے صحابہ کو نہ گالیاں دو یار، ہمیں جتنی مرضی گالیاں دو، کوئی بات نہیں، ابو حسن بھائی ہمارے ماں باپ اللہ کو کی گالیاں قسم دینی ہے، ہمارے ماں باپ کو گالیاں دو، اس ہمارے بچوں کو گالیاں دو، علم سے نا، لیکن ہمارے صحابہ کو نہ کچھ کہو، بس یہ ہماری گزارش ہے۔ ابو حسن بھائی اس علم سے بندہ جاہل، اللہ کی قسم اچھا ہے، بندہ جاہل مر اچھا ہے جائے اس اچھا علم سے۔ ہے، اللہ کی قسم جاہل مر جائے اچھا ہے۔ ایسے مرزا انجینئر جیسے خنزیر کے پیچھے لگنے سے بہتر ہے بندہ جاہل مر جائے، جاہل ہی دنیا سے چلا جائے، وہ بہتر ہے۔ دیکھیں جس بندے نے آپ کا ایمان برباد کر دینا ہے توحید کے نام پہ، یعنی کہ اس کا جو محور ہے نا اس کی گفتگو کا، وہ تو توحید ہے، اور توحید کے نام پہ وہ بندہ جناب آپ کے اندر کفری عقائد انجیکٹ کر رہا ہے، وہ آپ کی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ غور نہیں کر رہے۔ اب یہ بندہ یہاں پہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ کہتا ہے یہ بات اس نے جھوٹ بولی ہے، لیکن میں ایسے متاثر ہوا ہوں توحید کی وجہ سے۔ اور یار بندہ پوچھے کہ اسلام کا تو بنیادی عقیدہ توحید ہے، کوئی دنیا کا مسلمان جو ہے وہ توحید سے ہٹ کے کوئی بات کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کو تو حسن چھوٹے چھوٹے بھائی بچوں کو یہ چیز پڑھائی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں ابو کو پڑھائی حسن بھائی جاتی ہے۔ جی یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ توحید کی وجہ جی، سے مائل ہوئے ہیں اس کی طرف، یہ وجہ نہیں 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 ہے، نہیں، بالکل یہ صحیح وجہ ہے، بالکل یہ صحیح ہے ہے۔ کہ یہ اورل سیکس کی وجہ سے مائل ہوئے ہیں، جو گند ان میں نہیں، پایا یہ جاتا ہے نا، اور گستاخیوں یہ کی جو وجہ سے، گند کرنا چاہتے ہیں، جی جی شاہد وہی بھائی میں کہہ رہا یہ ہوں نا۔ گستاخیاں جو یہ کرتا ہے نا، یہ جو انبیاء کی شان میں اور اپنا صحابہ کی شان میں فیض بھائی اور تسی اہل نہ بیت بہت کی سچیاں شان میں گلاں کر دے ہو۔ آصف بھائی اگر جی توحید کے جی اوپر یہ بات کرتے ہیں نا تو پھر معاذ اللہ ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ باقی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اسلام کے وہ سب مشرک ہیں، پھر ان کو یہ ہمارے اوپر وہ فتویٰ تو وہ لگانا پڑے گا، کہتے ہیں نا کیونکہ اگر یہ میرے سونے ہاں بھائی اگر ہمارے اوپر راجپوت یہ بھائی، فتویٰ نہیں وہ تو لگائیں یہ گے۔ راجپوت بھائی معذرت کے ساتھ ہے، وہ یار وہ تو برملا یہ بات کہہ رہا ہے کہ دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سارے دین اسلام سے خارج ہیں، وہ تو برملا یہ بات کہہ رہا ہے۔ نہیں وہ وہ اس ابھی کی دیکھیں اس کا اسٹوڈنٹ ہے اسرار شاہ، سنیں میری بات، اس کا اسٹوڈنٹ ہے اسرار شاہ، اس کی تقریباً 1 گھنٹے کی ویڈیو آئی، 1 گھنٹے کی، وہ رو رہا ہے اس ویڈیو کے اندر، رو رہا ہے، کہتا ہے مرزا صاحب آپ تو کہتے تھے سارے فرقے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے، اب آپ نے ان کو کافر کہہ دیے، اور بتائیں ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ اسرار شاہ کی 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اس کے چینل کے اوپر اس نے اپنے چینل کے اوپر اس نے چڑھائی ہوئی ہے، جا کے سن لے ہر بندہ، میں نے بھی وہ اپلوڈ کی ہے، تقریباً کو 15-20 منٹ کی ویڈیو میں نے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ وہ آصف بھائی میں نے سنی ہے، میں یہ جی کہہ ہاں، رہا ہوں کہ ان کو ڈنکے کی چوٹ پہ جس طرح ہم اس کو کہتے ہیں نا خنزیر، اس کو ہم کافر مرتد کہتے ہیں، اس وہ یہ کو اس کہتے طرح ہیں ابھی اب یہ کیا کرتا ہے وہ اپنے وہ اسٹوڈنٹ، اب کہتے ہیں یہ مجرم نہیں علماء کی، یہ آپ جائیں براڈ پہ، ہاں مجرم علماء کی براڈ پہ آپ جائیں، کہتے ہیں، وہ وہ یہ پتہ ہے سب کو مجھے، ناسبی، وہ پتہ ہے، رافضی لیکن اور بابا پرست، فرقہ پرست، وہ یہ قبروں کے وہ پجاری، پتہ ہے، بابوں کے پجاری، یہ سارا کچھ کہہ کے وہ کافر قرار دے تو رہا ہے ساروں کو۔ جائیں جا کے لیکن اس میں کی یہ کہہ براڈ رہا کے ہوں اوپر جا کے آپ کہ سنیں ابھی جو ذرا۔ جی اس کے جو نئے صحابی ہیں نا انجینئر کے، ان کی میں بات کر رہا ہوں، جو ہاں، ابھی جو یہ کہتے ہیں ہمیں آگے کہ نہیں ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو ہمیں پھر ڈنکے کی چوٹ کے اوپر یہ ابھی جیسے یہ بندہ جس کی بات کر رہے ہیں کہ کہہ رہا تھا کہ توحید، اگر اس نے جھوٹ بولا لیکن میں توحید کی وجہ سے متاثر ہوا ہوں، تو ان کو سب سے پہلے ہمارے اوپر یہ فتویٰ لگانا چاہیے کہ تم مشرک ہو، اس لیے ہم انجینئر کے جو ہے پاس گئے ہیں اور اس نے ہمیں توحید سکھائی ہے، پہلے ان کو یہ ہمارے اوپر فتویٰ لگانا چاہیے تاکہ یہ بات کر سکے۔ اگر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ مشرک نہیں ہو تو پھر یہ اس کے پاس ہم لینے جاتے ہیں، کیا ہم دیکھیں توحید جی بیان نہیں اللہ کرتے؟ کے جتنے امر ہیں نا، اللہ کے جتنے امر ہیں ان سب امور کے تو یہ بندہ منکر ہے، کہتا ہے اللہ جو حقیقت ہے نا، کہتا ہے حقیقت کے اوپر جو یقین ہے نا، کہتا ہے وہ تو مرنے کے بعد ہی آئے گا۔ حالاں مجھے بتائیں کیا ہم مسلمان ایز اے مسلمان، کیا ہمیں اللہ کے ہونے پہ یقین نہیں ہے؟ کیا ہمیں فرشتوں کے ہونے پہ یقین نہیں ہے؟ یقین کامل ہے ہمیں جتنا اپنا زندہ ہونے پہ یقین ہے نا کہ ہم زندہ ہیں، اسی طرح سے ہمیں یقین ہے کہ خدا کی ذات ہے، اللہ ہے، فرشتے ہیں، بالکل جنات ہیں، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب ہے، ہمیں یہ یقین ہے۔
اللہ کی یہ تو قسم ہمیں یقین ہے، لیکن یہ بندہ کہتا ضروریات نہیں ایمان یقین تو ایمانات میں سے ہے یہ۔ کہتا نہیں یقین تو مرنے کے بعد ہی آئے گا، اور ابو لعنت ہے حسن تیری بھائی زندگی کے ہمیں اوپر حرامی۔ جی ابو حسن بھائی جی جی ہمیں بچپن میں جی جی پڑھایا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ وارسول، والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ بے من شک اللہ تعالی والبعث بعد بے الموت۔ شک بے توحید شک بے مکمل ہو شک جاتی ہے، اور کون سی توحید یہ لے کے آ جاتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی بے آج۔ شک بے شک بے شک۔ آصف بھائی اور وہ یہ جو دیکھیں آپ آپ، نے ویڈیو بھیجی تھی نا اگر مجھے، یہ ایمان مجمل جو ہے ایمان مفصل جو ہے، اگر کسی انسان کا اس کے اوپر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو منافقین کی نشانی بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان شامل نہیں ہوا، داخل نہیں ہوا۔ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان ان کے سینوں میں داخل نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی اچھا یہ ہے آصف پلمبری بھائی، صاحب، کی حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ پاک ابو کا۔ حسن بھائی آگے الحمد نیکسٹ للہ۔ ہم کیا کہتے ہیں، آگے نیکسٹ ہم کہتے جی ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ و اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ سبحان اللہ پھر بات ہی سبحان ختم، اللہ بات ہی سبحان ختم۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم بھی یہ تو اچھا ہم بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، جو اس پہ ایگل ایمان نہیں بھائی، رکھتا وہ ایمان۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں ایگل بھائی؟ کیونکہ میں نے آپ کو سنا ہے لیکن میں نے آپ کا نام نہیں مجھے پتا۔ رقیب یوسف۔ رقیب یوسف۔ جی یوسف بھائی، آپ مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور یعنی کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ کو ان کا اسٹوڈنٹ بنے ہوئے؟ نہ تو میں کوئی پیور اسٹوڈنٹ ہوں، اور نہ ہی میں کوئی پلمبری ہوں، بس ان کو بھی سنتا ہوں اور دوسرے علماء کو بھی سنتا ہوں۔ اچھا، آپ نہیں اسٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ؟ ایسا ہی خیال ہے، یہ نیم اسٹوڈنٹ صاحبی ہیں، اچھا نیم صاحبی۔ ویسے آپ کو استغفر بات اللہ، ہے، نعوذ غصہ باللہ۔ نہ کیجیے گا، پیور جی اسٹوڈنٹ کا کیا مطلب ہے؟ رلے دے اسٹوڈنٹ ہو۔ نہیں، آصف بھائی، پیور اسٹوڈنٹ سے نہیں، مراد مطلب ان کا یہ ابھی یہ ہے، ہلکی آنچ کے اوپر ہے، ہاں پیور یہ ابھی اسٹوڈنٹ سے ہلکی ان کا آنچ کے اوپر ہے، مراد ابھی یہ ان ہے کو کہ پکنے جو میں کچھ ٹائم ہے۔ وہ پیور اسٹوڈنٹ ہے سے نا، مراد یہ ہے کہ پیور اسٹوڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی صحابیوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے نا، یعنی کہ جو وہ عشرہ مبشرہ اور حق چار یار اور 313 میں جو شامل ہو، اصل میں وہ کئی لوگ اس کی لسٹ میں سے خارج بھی ہوتے رہتے ہیں نا، کئی لوگ اس کی لسٹ میں سے، صحابیوں کی لسٹ میں سے خارج بھی ہوئے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی بھی ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے، جو اس کے پہلے صحابی تھے اور اب وہ جو ہے مرتد وہ ہو اب اس کے جاتے ہیں۔ صحابی نہیں رہے ہیں۔ جی اچھا بات سنو، ابو حسن بھائی جی میں جی ایک سوال جی جی کرنے آیا ہوں۔ سوال جی میرا یہ ہے کہ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں کہ اللہ پاک نے جن جن کو مددگار قرار دیا ہے نا اللہ نے قرآن میں، ان سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے ان سے مدد مانگنا، کیونکہ اللہ نے نس قرآن کی نس سے یہ چیز ثابت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے صالحین کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مددگار قرار دیا ہے۔ تو جب نس قطعی سے جب کوئی چیز ثابت ہو جائے نا، تو پھر وہ بات، اس بات کا منکر جو ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نہیں اس کو مانتے تو آپ کافر ہیں، آپ قرآن کے منکر ہو گئے ہیں آپ۔ نہیں، میں یہ آپ میری بات نہیں سمجھے، جو دنیا سے بندہ ایک چلا جائے، ٹھیک ہے، خواہ وہ شہید ہو خواہ وہ شہید نہ ہو، لیکن دنیا سے تو چلا گیا نا، تو اس کے وہ مدد بارے نہیں میں کر کیا؟ سکتا، وہ مدد نہیں کر سکتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا ہاں آپ؟ جی، تقریباً جو میرا دنیا یہ سے کہنے چلا کا گیا مطلب ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا وہ مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات ثابت کس نے کرنی ہے؟ یہ میں نے ثابت کرنی ہے؟ اور یہ نہیں، بات میرا بھائی یہ آپ نے میری ثابت بات کرنی سنیے۔ ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے نا اس سے مدد نہیں مانگ سکتے، جو دنیا سے چلا جائے وہ مددگار نہیں ہوتا، یہ بات آپ نے ثابت کرنی ہے۔ ہم نے تو آپ کو قرآن کے نس قطعی سے ثابت کر دیا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، انبیاء مددگار ہیں۔ یہ قرآن کی نس سے جو ہے، یہ میں بات آپ کو اگر کہتے ہیں تو میں آیت آپ کو پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ نہیں قرآن دیکھ کے بھاگ جائے گا جیسے وہ شیطان۔ نہیں سوال چلیں کرنے یہ آیا جائے گا تھا، تو میری وہ بات سنو۔ چلیں ایسا کریں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں یار، آپ جو بابا ہے مجرم علماء، یار اس کو آپ راضی کریں یار، میں چاہتا ہوں میں اس سے نا مناظرہ کروں اس کے ساتھ، اس کو راضی کر سکتے ہیں؟ اسی موضوع پہ کر لیتے ہیں نا، یا علی مدد، یا غوث پاک مدد،
या रसूल अल्लाह मदद, इसी के ऊपर उससे चाहे उससे मुनाजरा कर लेते हैं, क्या नहीं ख्याल है? नहीं अब्बू हसन भाई, जिस जी। मौजू पे वो चाहे उस मौजू पे हम मुनाजरा कर लेते हाँ हैं। वो भी हमें मंजूर है, वो भी हमें मंजूर है, लेकिन ये वाला मौजू मेरी इनका, बात सुनो ना, ये वाला इनका जो मौजू है ना, ये जो मौजू है ना इनका, ये वाला इनका सबसे फेवरेट मौजू है। इस वजह से मैं कह रहा था इसी मौजू पे आ जाएं, कोई बात नहीं। चले मैं उससे बात करता हूँ, तो आपसे जी। इस मामले में ना जो है ना डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और जी, ठीक है, रेडी ठीक। करके ले आइयो सो प्लीज, आके है ना आखियो कि नहीं वो नासिक है प्लीज। नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। मुझे तो नहीं नहीं लगता ना वो ना ना मानेगा। ना ना है की गल की। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਜਨ ਭਾਈ ਤੇ ਬਰਾਡ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਨਾਜ਼ਰ ਬਸ। अस्सलाम ਬਾਕੀ ਸਭ वालेकुम। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ। ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? यार जेड़ा काशिफ नैयर ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ यार, मिर्जा इंजीनियर यार। एक भाई एक मिनट मैं ठहर जाए शायद ना, भी वो बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। देखें जी, बात ऐसे है कि जो आप समझते हैं ना कि मिर्जा इंजीनियर का स्टूडेंट है और बहुत ही बड़ा आलिम है, और उसको आप ले आए, कोई मसला नहीं, हम हाजिर हैं। चलें ठीक जी, है, मैं अपना करता हूँ, बात करता हूँ भाई। हाँ, उन्हें कहें कि यार वो आपसे ना, वो जिस मौजू पे आप चाहते हैं ना, उस मौजू पे वो आपसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। आ जाए इधर, आके हमारे से शराइत तय कर ले। उसके बाद ये है कि उसको या हमें कहते तो हम आ जाते हैं, उससे शराइत तय कर लेते हैं उसकी बराड़ के ऊपर। उसके बाद एक न्यूट्रल बराड़ लगा लेंगे और न्यूट्रल बराड़ के ऊपर बैठ के तो वो जो है वो हम डिबेट कर लेंगे। अच्छा ईगल साहब, अगर वो ना माने तो फिर क्या होगा? ना माने तो उनकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, फिर आपको ये पता चल जाना चाहिए ना कि फिर आप गलत लोगों के साथ लगे हुए हैं, फिर आपको ये पता चल जाना चाहिए ना, फिर आपको। ये देखो ना, फिर आपको इस चीज का, हाँ जी आसफ भाई, इल्मी किताबी होने का दावा, बड़े बड़े ब्रॉड लगाने का दावा और बड़े बड़े छुड़ने छोड़ने का दावा, फिर वो दावे तो ज़मीन बोस हो गए। जिनके दावे ज़मीन बोस हो जाएं, इनका वो साथ ना दें, इनके साथ वो खड़े ना हों, तो फिर इनको तो चाहिए ना। अब हमारे जितने भी भाई हैं माशाल्लाह, इधर जितने भी मौजूद हैं, हमें जहाँ पे कहें, जिस मर्ज़ी प्लेटफॉर्म पे कहें, हम उन शराइत के साथ वहाँ पे मुनाजरा के लिए, बल्कि मुजरम उलमा से मेरा नाम लो, आसफ भाई का नाम लो, ये वहाँ पे जाके बात कर चुके हैं, मैं खुद बात कर चुका हूँ, और उन्होंने कोई, हम ना गाली देते हैं ना कोई बुरी बात करते हैं, बिल्कुल 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? है ही कख नहीं है उनसे, उनके पास कख नहीं है। उस्मान भाई, ये बाबा जी वही है ना जो मुजरिम वही उलमा है की ना जिसके साथ उस दिन जिसके साथ मैं बात कर रहा था, वही है ना? जी जी वही है। ये उस बंदे के साथ आप नंबर का यार अहले सुन्नत का अकीदा पता क्या है? बदतमीज आदमी है वो उस्मान अहले भाई। सुन्नत का अकीदा ये है यार कि अल्लाह से मांगना जो है वो अफजल है, लेकिन क्या इस्तिआनत, क्या इस्तगासा, क्या इसका भी सबूत मिलता है हमें? ठीक है, क्या ये जायज़ है? अगर कोई नहीं मानता इसको तो उसके ऊपर उम्मत का कोई फतवा नहीं है। अगर कोई ये नहीं कहता कि या गौस, या अली, या रसूलुल्लाह मदद, तो उसके ऊपर कोई कुफर का हुक्म नहीं लगा हुआ। क्यों? ये उस यानी कि एक अकायद होते हैं ना, इशारतुन्नस से उस्मान भाई मादर चतों की बात काट रहा हूँ। हाफिज उमर सदीक जो है वो अहले हदीसों का मुनाजिर है, अहले हदीसों का वो बहुत बड़ा मुनाजिर है, ऐसे ही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुनाजरे इस्लाम बल्कि कहते हैं। उस बंदे ने खुद अपने मिंबर रसूल पे बैठ के उस बंदे ने इस बात का इकरार किया है कि ये लोग मुशरिक नहीं है। उसने खुद इस चीज का इकरार किया, उस बंदे ने वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात का इकरार किया कि ये लोग मुशरिक नहीं है। इन लोगों ने अपने पीरों को या अपने बाबों को इन्होंने खुदा नहीं बनाया हुआ। उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बयानी से काम ले रहे हो तुम। क्योंकि मदद मांगना मेहारे अलूहियत में नहीं शामिल होता। मदद मांगना जो है वो अल्लाह के हाँ, ये देखे ना, ये बड़ी पते की बात, ये जो उस्मान भाई ने बात की है ना, ये बड़ी जबरदस्त बात की है। ये इसके ऊपर बड़ा गौर करने की जरूरत है कि देखें अल्लाह ताला की जात ने जिस चीज को मेयारे उलूहियत के करार ही नहीं दिया, यानी कुरान में अल्लाह ने कहा ही नहीं कि ये मेरी खासियत है, ये मेरा खासा है, अल्लाह ने उसको करार ही नहीं दिया। और एक बंदा जान बूझ के अल्लाह की तरफ उस बात को मंसूब करे कि नहीं जी मददगार होना अलूहियत है,
تو یہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا وہ بندہ اسی ٹائم، کیونکہ اللہ نے تو معیار الوہیت قرار ہی نہیں دیا مددگار ہونے کو. اللہ تو کہہ رہا ہے فرشتے بھی مددگار ہیں، صالحین بھی مددگار ہیں، انبیاء بھی مددگار ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے یہ سارے مددگار ہیں. اچھا وہ نا اس میں ایسی بات ہے نا ابو حسن بھائی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، جی ان کی بات سن لیں. وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر سے جو ہے چلیں مدد اس میں مانگو. تو یہ اب تعویل اگر کرتے ہیں نا، اس میں تو یہ تعویل کرتے ہیں نا، چھوڑیں اس کو. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات سنیں ذرا ان کی کیا کہہ رہے ہیں. جی گل بھائی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ یہ اعتراض اٹھا رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا یہ جو بھائی نے ابھی آیت پڑھی اس میں نماز اور صبر کو مددگار بولا، تو اس میں بھی کوئی ایسا نہیں کہتا المدد یا اچھا نماز ایاک المدد یا صبر؟ نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک دعا ہے نا، یہ دعائیہ کلمات ہے نا یہ والے، اور ان کلمات کے اندر حسر شامل ہے. ان کلمات کے اندر حسر شامل ہے. اب دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی سے مدد مانگے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ الفاظ ہیں کہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگوں اور صرف تیری ہی عبادت کروں. یہاں پہ یہ حسر کا کلمہ ہے. اب اگر کوئی انسان، ایک منٹ میری بات سن لیں، یہاں پہ حسر ہے، صرف تجھ ہی سے مدد مانگوں، ایسے ہی ہے نا جی؟ ہاں جی، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تیری عبادت نہیں کرتے ہیں، تیری تجھی سے عبادت مدد نہیں، مانگتے نہ ہیں. میرا بھائی صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، صرف حسر کا کلمہ ہے اس کے اندر. تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہی پھر غلط ترجمہ کیا آپ بھائی. صرف تیری ہی عبادت کروں اور تجھ ہی سے مدد مانگوں، یعنی تیرے علاوہ اور دنیا میں کسی سے مدد نہ مانگوں. اب مجھے بتائیں کہ اگر اس دنیا میں اب کوئی انسان کسی سے قرض لینے جاتا ہے، کسی سے پیسے کی مدد لینے جاتا ہے، کسی سے کسی قسم کی مدد لینے جاتا ہے، تو وہ تو مشرک ہو گیا، وہ تو دنیا میں کوئی بچا ہی نہیں، پھر اس کائنات میں بچا ہی کوئی نہیں. ابو حسن بھائی میری بات سنیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تشریف لے گئے تو اس کی وہ والی حدیث آپ دیکھ لینا، نبی پاک نے اپنی زیرہ مبارک رکھ کے یہ کہ یہودی سے عوض لیا تھا، میں وہی بیان کر رہا ہوں. میرے بھائی میں وہی آپ سے بیان کر رہا ہوں. میری بات آپ سمجھے نہیں، میری بات آپ سمجھے نا، میرا میں آپ کا مقدمہ سمجھ گیا ہوں. یہ جو آپ تخصیص کر رہے ہیں نا میرا بھائی، یہ تخصیص پھر آپ کو ثابت کرنی پڑے گی قرآن حدیث سے. یہ تخصیص آپ کر رہے ہیں نا، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وہاں پہ مدد کا لفظ دکھا دیں، میں آپ کی بات مان جاؤں گا. وہاں پہ تعاون کا ذکر ہے، مدد کا ذکر نہیں ہے. اور یہ بھی دکھانا ہے کہ تعاون بھی اسی کو کہتے ہیں تعاون. اچھا یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی وہاں پہ لکھا ہو کہ غیب میں تعاون نہیں ہو سکتا، حالانکہ اچھا یہاں پہ نا یہ جو ایاک نستعین ہے، یہاں پہ نا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اچھا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقولوا انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ آیت تو اتر رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم مجھے کہو کہ اے اللہ کے رسول ہماری مدد کر دیجیے گا. نستعین کا لفظ موجود ہے وہاں پہ، حدیث میں موجود ہے. اچھا